وہ صحیح سوال ہے. سوال کیوں کبھی بولنا نہیں چاہیے کہ یہ غلط سے غلط سوال ہے. اور یہ سوال مجھے بہت پریشان کیا ہے. جب میں دعوتی میدان میں الحمدللہ کسی سے پوچھا نہیں, بہت پریشان کیا, لیکن اللہ نے جواب دے دیا. تو میرا سوال یہ تھا کہ آپ مسلمانوں کے 72 فرقے ہیں. 72 فرقوں میں جب کوئی ہندو مسلمان بنتا ہے تو اس کو کون سا فرقہ دیا جائے یا کون سا فرقہ پہنایا جائے؟ زیادہ تھوڑی سوالات میں غلطی ہے تو معذرت. بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے, بہت اہم سوال پوچھا ہے. اس نے کہا کہ اگر میں نے صحیح سنا, میں ڈھونڈ رہا تھا کدھر ہے, پتہ چلا کہ بارادری میں. اگر میں صحیح سنا, انہوں نے کہا کہ اسلام میں 72 فرقے ہیں, اور اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے تو کون سے فرقے میں داخل ہوگا. بھائی صاحب, اسلام میں 72 فرقے نہیں ہیں. یہ اسلام میں نہیں لکھا ہے کہ اسلام میں 72 فرقے, قرآن میں بھی نہیں لکھا ہے, حدیث میں نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمان 72 فرقے میں بٹیں گے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ بناؤ فرقے. قرآن مجید میں لکھا ہے فرقہ بنانا حرام ہے. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 159 159, وہاں لکھا ہے کہ جو بھی فرقے بنائیں گا, یہ رسول تجھ کو اس سے لینا دینا کچھ نہیں, اللہ تعالیٰ اسے دیکھیں گا. قرآن کی کئی آیتیں فرقے بنانا حرام ہے. اس کے باوجود ترمذی کی صحیح حدیث ہے, حدیث نمبر 171, جہاں اللہ کے رسول فرماتے کہ مسلمان جس طریقے سے عیسائی نے یا یہودی نے 71 فرقے بنائے, عیسائی نے 72 بنائے, مسلمان 73 بنائیں گے. 73 not 72 73 73. تو اللہ کے رسول فرماتے کہ مسلمان بنائیں گے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ بناؤ. آپ سمجھ رہے, قرآن میں صاف کہا گیا ہے فرقے بنانا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث. تو فرقے بنانا حرام ہے اسلام میں, لیکن پھر بھی بنائیں گے. آپ کا سوال ہے, اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے تو کون سے فرقے میں جائیں گا؟ وہ مسلمان بنے گا. قرآن کی کئی آیتیں, قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کہو کہ میں مسلم ہوں. قرآن میں کہاں نہیں لکھی کہ باقی کچھ کہو. تو اسلام ایک ہی مذہب ہے. اگر کوئی غیر مسلم اپنی مذہب کو تبدیل کرے گا, ہم کہیں گے اسے اسلام میں داخل ہو. اپنے آپ کو کیا بولو؟ مسلمان, مسلم, فل سٹاپ. اگر کوئی شخص ندوہ سے پڑھا, اپنے آپ کو ندوی بولتا, مجھے کوئی اعتراض نہیں. کوئی دیوبند سے پڑھا, دیوبندی بولتا, مجھے کوئی اعتراض نہیں. مدینہ سے پڑھا ہے, مدنی بولتا, مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن دینی لقب سے مسلم, صرف مسلم. ہم مسلمان ایک ساتھ ہونا چاہیے, دنیا بھر میں بٹے ہوئے, چاہے پاکستان ہو, چاہے ہندوستان ہو, کوئی بھی استان ہو. ہم مسلمان آپس میں کیوں جھگڑ رہے؟ جیسے کہ میں نے کہا کل اور پہلے بھی, یہ جو چاروں ائمہ ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ہم چاروں کی عزت کرتے. چاروں بڑے بڑے علماء تھے, کئی ائمہ تھے, بٹ یہ چاروں کے جو طلباء تھے انہوں نے اور فیمس کیا. یہ چاروں ائمہ ماشاءاللہ اپنے ذہن سے ہمیں دین سمجھانے لگے. اور میرے نزدیک جب میں یہ چاروں ائمہ کی کتابیں پڑھا ہوں اور علماء کے ساتھ میں اسٹڈی کیا ہوں, میرے والد شافعی تھے, میں رتنا گیری سے ہوں, بامبے میں پیدائش ہے, تو بچپن میں شافعی پڑھانے آتے تھے میں. بٹ میرے والد ماشاءاللہ بہت کھلے ذہن کے تھے, وہ سارے علماء سے بہت قریب تھے, اور گھر پہ ایوری سیکنڈ ڈے علماء آتے تھے.
حنفی آتے تھے, شافی آتے تھے, اہل حدیث آتے تھے, ماشاءاللہ. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں مجاہد القاسمی, قاضی مجاہد القاسمی حنفی فقہ کے بڑے فقیہ ہے, انتقال ہو گیا, اللہ انہیں جنت فردوس نصیب فرمائے. تو پہلے بار جو سیکھا میں حنفی مذہب کے بارے میں وہ تھے قاضی مجاہد القاسمی کے ساتھ. پھر علی میاں ندوی کے ساتھ گھر پہ آتے تھے, میں ان کو ملنے جاتا تھا جب وہ ممبئی آتے تھے. بھائی مولانا پاریک ہے, یہ سب لوگ سے تعلق تھے. پھر مختار ندوی صاحب اہل حدیث کے امیر, میرے والد صاحب جتنے امیر ہیں سب لوگ کو ماشاءاللہ یا گھر پہ آتے تھے, ہم ان کو ملنے جاتے تھے. اور میں تو بچہ تھا پہلے, 15 سال کا, 20 سال کا, 25 سال کا, پھر ہوا, اور میں ان سے سیکھتا تھا. میں کوئی مدرسہ نہیں گیا, لیکن بڑے بڑے علماء کے ساتھ میں بیٹھا اور دین سیکھا. پھر سعودی عرب گیا, شیخ عبدالعزیز سریفی, شیخ صالح منجد, ان کا معیار کچھ الگ ہے. شیخ ددو مالکی اسکالر ہے, دنیا میں آج لوگ کہتے ہیں نمبر 1 پہ, 1 پہ کا 2 پہ, لیکن ٹاپ 5 میں تو ہے یہ سب لوگ. ان سے بیٹھے, ان کے ساتھ سیکھے, ذہن کھلا. سب سے پہلی بار جب میں عربی سیکھنے گیا تھا, عربی میں مہارت مجھے نہیں ہے, ڈاکٹر فا عبد الرحیم انڈیا سے ہے, لیکن ان نے ایک نیا شروع کیا تھا مدینہ یونیورسٹی میں غیر عرب کو عرب سکھانے کے لیے. سب سے پہلے استاد جو میرے باہر کے تھے وہ ڈاکٹر فا عبد الرحیم تھے, اور وہ کہتے تھے قرآن میں اتنے بار بھی پڑھو, کہاں لکھا نے اپنے آپ کو حنفی بولو, شافی بولو, دیوبندی بولو, مدنی بولو یا سلفی بولو, قرآن میں نکلا ہے قال اننی من المسلمین. اور دیکھے جاؤ تو 95% سیم ہے, کچھ تھوڑا اوپر نیچے ہوئے گا, کوئی کہتا ہے ہاتھ اوپر رکھنا افضل ہے, کوئی کہتا ہے نیچے کرنا. میں تحقیق کرتا ہوں, تحقیق کرنے کے بعد میں بہت سخت ہوں فالو کرنے کے لیے, لیکن تحقیق کرنے کے بعد میں جو کہتا ہوں کہ میں بھی صحیح ہوں, یہ عام لوگ بولتے ہیں میں ہی صحیح ہوں, یہ پرابلم ہے. میں ہی صحیح ہوں, I am only right, I say I am also right. اسلام میں ماشاءاللہ اتنا وائڈ سکوپ ہے, یہ چھوٹے چھوٹے بات پہ اختلاف پہ رفع کرنا چاہیے کہ نہیں ہاتھ کا ماننا, جو اس پہ جھگڑے ہوتے, ڈیبیٹ ہوتے. اور چاروں ائمہ یہ مانتے ہیں اگر آپ کوئی دوسرے ائمہ پہ عمل کرتے تو کوئی گناہ نہیں ہے, اور میں بھی اس کو مانتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایڈوانٹیج دیا ہے کہ میں مختلف ائمہ, مالکی تو یہاں نہیں ہے, ملکیہ, شیخ محمد حسن ددو نام سنا ہی نہیں ہوگا. کون سنا شیخ محمد حسن ددو کا نام؟ ایک بھی ہاتھ نہیں, ہاں ایک دو ہاتھ ادھر. شیخ محمد حسن ددو موریٹانیہ کے ہے, میرے بہت قریب ہے, اور آج کی تاریخ میں لوگ کہتے ہیں وہ سب سے بیسٹ عالم ہے, بٹ بیسٹ ٹاپ 5 میں تو آئیں گے. حدیث کی نالج, قرآن کی نمال کی ہے, وہ سیکھا ان سے. ابھی قطر میں رہتے, قطر نے سٹیزن شپ دے دی ان کو, موریٹانیہ کے. شیخ عبدالعزیز سریفی تفسیر میں مہارت ہے ان کی ماشاءاللہ. وہ مجھے بلایا, میں بولا کون ہی تفسیر, میں بھی نہیں جانتا تھا, میں بزی تھا. میں بولا بہت بزی ہوں میں. مارننگ میں ایک جن نے کہا محمد العریفی کا نام سنے آپ؟ محمد العریفی عرب ورلڈ میں بہت فیمس ہے. میں بولا بہت بزی ہوں میں, مارننگ میں آ سکتا ہوں. اچھا 7 بجے آؤ بریک فاسٹ کے لیے. 7 بجے گیا. شیخ عبدالعزیز سریفی بولے کبھی بھی آئیں گے چلیں گا. میں بولا اچھا میں آتا ہوں 12 بجے گیا. 4 بجے تک یہ تھا. مجھے پتا نہیں کون تھے شخص, بعد میں پتا چلا اتنے عالم میرے سے ینگ ہیں, ان کا علم. وہ کہنے لگے میرے کوئی پاکستانی اسٹوڈنٹ سے آپ کی اتنی تعریف کی ہے, پھر میں آپ کا ترجمہ دیکھا ویڈیو پہ, اور میری خواہش ہے آپ سے ملنے کی. میں ان کے علم کے حساب سے 0.0001% بھی نہیں ہوں. یہ علماء ہیں. شیخ عبدالعزیز سریفی, شیخ صالح منجد, اسلام کیو این اے سنے .info,
सबसे फेमस वेबसाइट फतवे के बारे में, वो फतवा भी देंगे तो बोलेंगे अबू हनीफा ने ये कहा, इमाम शाफी ने ये कहा, अच्छा ये चीज अफजल है। ये तरीका है आपस में झगड़ने का थोड़ी। तो वो लोग को देखो, इतने बड़े बड़े आलिम कभी भी नहीं कहते मैं आप हनीफी है, अगर पढ़ते रफत नहीं करते नो प्रॉब्लम। वो कहेंगे ठीक हमारे नजदीक ये अफजल है। ये इख्तिलाफ क्यों है? इख्तिलाफ है क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ फिक। अभी कोई फॉलो करेगा एलोपैथी, कोई फॉलो करेगा यूनानी, ये 95% सेम है। और जो इख्तिलाफ भी है वो छोटी छोटी बात पे, फरूरी बात पे, उसके ऊपर झगड़ने की जरूरत क्या है? मैं तो सारे उलमा से मिलता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इल्म हासिल करता हूं, और वो मुझे इज्जत देते तो मुझे शर्म आती, वो मेरा माथा चूमते तो मुझे शर्म आती। इतने बड़े आलिम बोलते नहीं नहीं आप तकाबले अध्ययन में माहिर है। अरे भाई मैं माहिर नहीं हूं, मैं स्टूडेंट हूं भाई। वहां के बड़े बड़े अरबोपति बिलियनर मेरे गाड़ी का दरवाजा खोलते, शर्म आती। अरब लोग अल्लाह ने इज्जत दी है, जो दीन की कदर करते, दाई की कदर करते, शर्म आती है। जहां तक के मुसलमान है, जो गैर मुस्लिम देखता है वो यही देखता है कि हनफी है, शाफी है, देवबंदी है, बरेली है। वो मुसलमान है मारो, हम आपस में झगड़ते। हम अगर एक हो जाएंगे, हम मुसलमान एक हो जाएंगे तो कोई माई का लाल हमें कुछ छू नहीं सकता है। माफ करना जरा जबान मेरी मुंबई की हो गई। इंशाअल्लाह कोशिश तो कर रहे, हम कोशिश ही कर सकते, बाकी अल्लाह पे छोड़ते। जो भी अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है उसका इस्तेमाल करो। अगर अल्लाह ने सलाहियत दी मुझे बात करने की, और बात करने के टाइम में मैं चुप बैठ जाऊंगा, अल्लाह मुझसे सलाहियत ले लेगा। क्या डरने का? हम तो अल्लाह का पैगाम फैलाने के लिए आए, जिंदगी वक्फ कर दी, तो क्या डरना? इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में, वातसीमो बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बंटो। आपके पास भी इस मुल्क में बड़े बड़े उलमा हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी इकोनॉमिक्स के अंदर, इस्लामिक इकोनॉमिक्स में आज के तारीख में नंबर 1 है। मुफ्ती तकी उस्मानी का नाम तो सुना होंगे आपने, जानते होंगे, लेकिन आज की तारीख में नंबर 1 है। और एक शख्स थे जो इंतकाल हो गया, उनका नाम है डॉक्टर हामिद हुसैन हसन। किसने डॉक्टर हामिद हुसैन का नाम सुना? थोड़े लोग नहीं सुना। आप पाकिस्तान में रह के डॉक्टर हामिद हुसैन का नाम नहीं सुना तो प्रॉब्लम है। आप डॉक्टर हामिद हुसैन इजिप्शियन है, मिस्री है, जो इस्लामाबाद में उनने इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम की। आपकी फैजल मस्जिद तो है, किसने बनाया? डॉक्टर हामिद हुसैन हसन इकोनॉमिक्स के माहिर है। शेख तकी उस्मानी, मुफ्ती तकी उस्मानी, अरब वर्ल्ड में शेख बोलते, इंडिया पाकिस्तान में मुफ्ती मौलाना बोलते, तो शेख अलग अलग लक़ब देते। ये दोनों माहिर है, फादर ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स। उनने 19 साल, वो कहते थे, मुझे काफ़ी करीब थे मेरे, अभी इंतकाल हो गया, 19 साल इस्लामाबाद में वो थे और बेनज़ीर भुट्टो से लैंड ली और $500 मिलियन कलेक्ट किया बाहर से और इस्लामिक यूनिवर्सिटी कायम की। तो जब मैं 1991 में आया था तो मैं बोला मैं जाके दिखूं से, तो वहाँ डॉक्टर अनीस अहमद रेक्टर थे। अभी इस्तिकबाल करने के लिए अभी के जो रेक्टर है डॉक्टर मोहम्मद इलियास, माशाअल्लाह, उनको मुलाकात हुई थी मेरी। तो आपके मुल्क में भी माशाअल्लाह स्कॉलर्स है। हम हमारे स्कॉलर्स की इज्जत नहीं करते। अगर हम उल्मा की इज्जत करेंगे, दाई की इज्जत करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका भी औहदा बढ़ाएगा। और मेरी हमेशा ख्वाहिश है कि स्कॉलर्स को मिलना,
तो 1991 में मैं आया था डॉक्टर इरशाद अहमद को मिलने, और मिलके मेरी जिंदगी बदल गई। एक शेख दीदात थे, दूसरा डॉक्टर इरशाद अहमद थे, और मेरा शौक है उल्मा से मिलना, तो जहाँ भी जाता हूँ उल्मा से मिलता हूँ। उल्मा से मिल के अल्लाह ने थोड़ी सी नॉलेज मुझे भी दे दी, लेकिन मैं मुख्तलिफ उल्मा से मिला, मुख्तलिफ, हनफी, शाफी, हम्बली, मलकी, सलफी, अहले हदीस, माशाअल्लाह। चंद लोगों को मौका मिलता है जैसा अल्लाह ने मुझे दिया। इसीलिए मेरी हमेशा है कि मैं अपने को बोलता हूं क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अमली तौर पे चारों अइम्मा ने कहा, आपको कोई भी फतवा मिला जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ है, फतवे को छोड़ दो। तो अमली तौर पे मैं पक्का हनफी, पक्का शाफी, पक्का हमली, पक्का मलकी, पक्का अहले हदीस, पक्का सलफी। मैं तहकीक करता हूं, अमल करता हूं। ये सब मेरे अइम्मा हैं। और अब जाएंगे, अगर बाहर निकलेंगे पाकिस्तान और इंडिया के बाहर, ये उल्मा को मिलेंगे, ये आलिम सब लोग की इज्जत करते। मैं भूल गया और एक बड़े आलिम के डॉक्टर जिया रहमान आजमी, हिंदू थे वो, मेरे उस्ताद थे हदीस में, हिंदू ब्राह्मण थे, 19 या 20 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करके मक्का भाग गए, फिर कायरो जाके सीखे हदीस, फिर मदीना यूनिवर्सिटी के डीन बने। डीन, मैंने हदीस उनसे सीखी, हिंदू से, तो मुसलमान बन गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा, क्योंकि अमेरिका सीखने के बाद, ना मैं अमेरिका के पीछे भागा, ना मैं सीखने के बाद अल्लाह ने सारा दौर कराया, अमेरिका का भी दौर कराया, ऑस्ट्रेलिया का भी, लंदन का भी, यूके का, नाम लो शहर में हूं मैं, लेकिन दावत करने के लिए। तो जो भाई साहब का सवाल था कि अगर कोई गैर मुसलमान बनता है, उसे कहना चाहिए मुस्लिम बनो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानो, कुरान मजीद पे अमल करो और सही हदीस पे अमल करो, और अपने आप को मुस्लिम कहो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको आखिरत में जन्नत में लेके जाएंगे। और दुआ है कि हम पाकिस्तानी भाई, हिंदुस्तानी भाई, जितने भी मुसलमान हैं और बहनों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े। क्योंकि उर्दू में तकरीर कर रहा हूं तो पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानी, थोड़े बांग्लादेशी को भी उर्दू आती है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए, आपस में जो इख्तिलाफ है उसे छोड़ दो। कोई पत्थर फेंकता है, अपने आप को इतना ऊंचा करो कि पत्थर आप पे नहीं पहुंचे। मैं कभी भी कभी भी कोई भी मेरे खिलाफ बात के, मैं उसका जवाब देता ही नहीं हूं। खाली मेरे स्टाफ को बोलता हूं, देखो भाई मैंने कुछ गलती किया और वो सही कह रहे तो मुझे बोलो, मैं सुधर जाऊंगा। क्योंकि हमें अल्लाह और अल्लाह की रसूल की बात मानना चाहिए। और अपना बड़प्पन ये है कि हिंदुस्तान में मैं क्या करता हूं, जो मेरे खिलाफ बात करता हूं उनको भी मैंने स्टेज पे बुलाता हूं, बात करो। क्योंकि मैं उनसे कहता हूं, कहीं भी कुरान में, कहीं भी हदीस में नहीं लिखा है कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ है तो जन्नत में नहीं जाएंगे, बराबर। मैं कोई भी कुरान की आयत पढ़ा भी नहीं, ना हदीस पढ़ा। यहां तो मारा मारी, मैं वीडियो खोलता हूं तो पाकिस्तानी के तो एक उल्मा दूसरे उल्मा को गाली दे रहा है। क्या हो रहा है ये? अगर मुझे कोई गाली देता, मैं बोलता हूं भाई कुरान में कहीं नहीं लिखेला, हदीस में कहीं नहीं लिखेला कि डॉक्टर जाकिर नाइक को गाली देंगे तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। मेरी शर्त है कि आप अल्लाह में मानो, अल्लाह के रसूल में मानो, उनकी बात करो, मैं आपको मेरे स्टेज पे बुलाऊंगा, मेरे खिलाफ बात करो, नो प्रॉब्लम। ये करने की वजह से कई जो मेरे दुश्मन थे मेरे दोस्त बन गए, जो स्टेज से मेरे खिलाफ बात करते थे मेरे फेवर में बात करने लगे। जब मुझे हिजरत करने पड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे अक्सर 95% जितने इदारे हैं, जितने उल्मा हैं, सब लोग ने सपोर्ट किया। बोला जाकिर नाइक के साथ हमारा इख्तिलाफ होगा अलग बात है, लेकिन हम वो टेररिस्ट नहीं है, वो तकाबले अध्ययन के इसमें माहिर है। मैंने कहता हूं माहिर नो कहते। तो ये आप मोहब्बत फैलाओ और आपस पहला ही पूछेंगे भाई कौन से फिरके गए आप,
اور فرقے کے اندر فرقے، فرقے میں فرقے، فرقے میں فرقے، ختم ہی نہیں ہوئے گا. ہمارا صرف ایک ہی دین ہے، اسلام. ایک ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آخری نبی ایک ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جڑ کے رہے، آپس میں محبت سے رہے، انشاءاللہ انشاءاللہ ہم مسلمان جو اللہ کی آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم سب سے بہترین قوم ہے ساری امت میں. لگ رہا تو نہیں ہے. انشاءاللہ اگر قرآن کی رسی کو پکڑیں گے انشاءاللہ ہم سب سے بہترین قوم ہوئیں گے. جس طریقے سے ہمارے صحابہ تھے اللہ کے رسول کے وقت پہ، ہمارے خلفاء راشدین تھے، وی وانٹ ٹاپ آف دا ورلڈ. دعا کرتے کہ ہم اس ٹائم پہ رہ کے مسلمان بھی انشاءاللہ واپس ٹاپ آف دا ورلڈ پہ رہیں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو 30 دن جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہیں. لیکن اس 30 رمضان کے روزے یا مہینے کے، اس رمضان کے مہینے کے اندر کوئی ہندو مر جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ ایسا کوئی اچھا سوال ہے اور وہ صحیح سوال ہے. سوال کو کبھی بولنا نہیں چاہیے کہ یہ غلط سے غلط سوال ہے. غلط ہے تو ثابت کرنا چاہیے. بھائی صاحب کئی سوال ہے اور یہ کوٹ کر رہے حدیث کی، اور کئی حدیث ہے اللہ کے رسول کی، بخاری میں اور باقی حدیث، کہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے دروازے کھولتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں. بھائی صاحب نے ایک حدیث بولنے بھول گئے کہ شیطان بھی قید رہتے ہیں. تو 3 سوال ساتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کرتا ہے. تو بھائی کا سوال ہے کہ اگر رمضان کے 30 دنوں میں کوئی ہندو مرتا ہے تو کدھر جائیں گا وہ؟ کہاں جائیں گا؟ کوئی سوال پوچھتا ہے کہ اگر شیطان اس چینڈ مطلب کڑی، ہتھ کڑی تو نہیں بول سکتے، کڑی چین، شیطان چین سے بندھا ہوا رہتا ہے. تو شیطان چین سے بندھا ہوتا ہے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں گناہ ہوتے ہیں. بھلے رمضان میں گناہ کم ہوتے، گناہ تو ہوتے ہیں نا. تو شیطان جب چینڈ ہوتا ہے تو گناہ کیسے ہوتے؟ یہ بھی سوال ہے. سوال ہے کہ نہیں؟ اگر شیطان اللہ تعالیٰ چین کرتا ہے رمضان میں، یہ تو رمضان میں پھر بھی چوریاں ہوتی کیا نہیں؟ کم ہوتی ہے. پھر بھی لوگ شراب پیتے کم پیتے. تو جب شیطان چینڈ ہے تو کیسے یہ غلطیاں ہوتی ہیں، کیسے یہ گناہ ہوتے ہیں؟ جہاں تک کہ پہلے سوال کا جواب ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہوتے اور جنت کے دروازے کھل جاتے. اگر کوئی ہندو رمضان کے مہینے میں مرتا ہے تو کہاں جائیں گا؟ وہ جائیں گا پہلے برزخ میں. کہاں جائیں گا؟ برزخ مطلب انٹرم پیریڈ. انسان مرنے کے بعد جنت میں ڈائریکٹ نہ ہوتا ہے، وہ برزخ میں رہتا ہے. بعد میں حشر کے میدان میں کب اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب ہوئیں گا. فائنل سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185. The final recompense is on the day of judgment. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کی موت ہوئی. آخری حساب کتاب ہوئی گا فائنل. کبھی on the day of judgment، قیامت کے دن پہ. اور جو بھی کوئی جہنم کی آگ سے بچے گا اور جنت جائیں گا وہ اس دنیا میں سفلتا پائے. یہ قرآن کی آیت ہے. فائنل حساب کتاب کب ہوئیں گا؟ یوم القیامہ میں. ادھر نہیں. تو رمضان میں اگر بند بھی ہے تو وہ جانے والا ہے برزخ میں. بعد میں تو کھلیں گے نا رمضان کے بعد. رمضان کے بعد تو دروازے کھلیں گے کہ نہیں؟ جی ہاں کھلیں گے نا. کھلیں گے. تو اگر اس نے شرک کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانا، تو اس کو برزخ میں پہلے پڑیں گے، اس کو سزا ملیں گی برزخ میں. جنت کے دروازے کھلے رہیں گے، دوزخ کے دروازے بھی کھل جائیں گے تو جب ٹائم آئے گا تو وہ دوزخ میں جائیں گا. بالکل. یہ سوال تو آسان تھا.
یہ دوسرا سوال اور پیچیدہ ہے. اگر شیطان چینڈ ہے جی تو غلطیاں کیسے ہوتے؟ پھر بھی گناہ ہوتے کم ہوتے. آپ سروے کریں گے تو رمضان میں گناہ کم ہو جاتے دنیا بھر میں. اس نے سروے کیا تھا. جب شیطان چینڈ ہے پھر بھی کیسے گناہ ہوتے؟ اور یہ سوال مجھے بہت پریشان کیا. جب میں دعوتی میدان الحمدللہ کسی نے پوچھا نہیں، بہت پریشان کیا، لیکن اللہ نے جواب دے دیا. بہت ریسرچ کیا کہاں پڑھا نہیں میں. جواب ڈھونڈا، عالم سے پوچھا، صحیح ہے، بولے ماشاء اللہ کیا جواب ہے. پھر دینے شروع کر دیا میں، کیونکہ میں پہلا ہی سوال کرتا ہوں، میں خود اٹیک کرتا ہوں ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اگر آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا ہے تو اٹیک کرنا ضروری ہے. آپ ڈیبیٹ جب کرتے ہیں، آپ کو اگر قرآن کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو اٹیک کرنا بھی سیکھنا پڑے گا. اٹیک کرنے میں اچھے تو خود ڈیفینڈ کر سکیں. تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ شیطان چین ہوتے ہیں، چین میں باندھے جاتے. شیطان مر نہیں جاتے، زندہ رہتے، لیکن چین میں ہوتا ہے. میں مثال کی توڑ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک شیر ہے، شیر ببر، وہ چین کے اندر ہے اور چین ہے 10 فیٹ لمبی، اور آپ دور کھڑے تو آپ کو پتا ہے چین ایک دم مضبوط ہے، تو آپ ڈریں گے نہیں. برابر کہ نہیں ڈریں گے نا. چین مضبوط ہے لیکن 10 فیٹ لمبی ہے، تو آپ 30-40 فیٹ سے دیکھیں گے، محفوظ رہیں گے کیا نہیں؟ رہیں گے کیا نہیں؟ ہاں کیا نہیں؟ جی اگر شیر ببر یا شیر جی چینڈ ہے اور 10 فیٹ لمبی چین ہے، جی آپ 30 فیٹ سے دور ہے، چین مضبوط ہے، آپ محفوظ رہیں گے کیا نہیں؟ ضرور خوف تو ہوگا. ڈرپوک رہیں گے تو خوف رہے گا نا. جی برابر کہ نہیں؟ ایسا تو شیر کے بنا بھی آپ کو خوف آ سکتا ہے. بھائی کتے کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے، آپ بلی کو دیکھ کے بھاگیں گے. لیکن اگر آپ 30 فیٹ دور ہے تو آپ محفوظ ہیں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ بالکل 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 بالکل. اب یاد. لیکن اگر آپ شیر کے قریب جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کھائے گا. تو اللہ کے رسول جب کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان چینڈ ہے، اس کا مطلب آپ شیطان کے قریب مت جاؤ. آپ رمضان میں بولیں گے نہیں میں جوئے کے اڈے میں جاؤں گا، رمضان ہے میں شراب کے اڈے پہ جاؤں گا، تو آپ شراب پئیں گے. تو غلطی کس کی؟ ہماری. آپ کی. تو رمضان میں جو شیطان کا پاور کم رہتا ہے، پر شیطان مر نہیں جاتے، چینڈ رہتے مطلب آپ محفوظ ہے اگر دور ہے. لیکن آپ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، وہ چین میں بھی تو آپ کو کھا لیں گے. برابر کہ نہیں؟ تو رمضان میں آپ کو گناہ سے دور رہنا آسان ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. رمضان میں اکثر اب مدد رہتی ہے اللہ کی، لیکن پھر بھی آپ بولیں گے نہیں میں جاؤں گا بھائی شراب کھانے میں، نہیں پھر بھی میں پکچر دیکھوں گا، بلو فلم دیکھوں گا، تو پرابلم ہوئے گا نا. تو رمضان میں سب اس کا جو انٹینسٹی رہتا ہے شیطان کی کم رہتی، کیونکہ چین رہتا ہے. آپ اس کے قریب جائیں گے، اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے تو کھا لیں گے آپ کو، پھر آپ گناہ کریں گے. تو یہ ہے عقلی جواب. صحیح جواب تو اللہ عالم، یہ عقلی جواب ہے. اگر حدیث صحیح ہے اپنی جگہ پہ، اس کا مطلب آپ کو اور توجہ دینا چاہیے اور آپ کو اور وقت اللہ کی عبادت کرنا رمضان میں. ہوپ دا آنسر دی کوسچن.